رات کو 11 بجے کے قریب چچی میرے کمرے میں آئیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو پلکیں جھپکنا بھول گیا، کیونکہ چچی کے لباس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ چچی نے کالے رنگ کی ریشمی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ چچی آہستہ سے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئی میرے قریب آ گئیں، جیسے وہ میرا جائزہ لے رہی ہوں۔ چچی میرے قریب ہو کر بولی، اویس، میری زندگی میں بہت اکیلا پن ہے۔ میں تو جیسے تنہا ہو کر رہ گئی ہوں۔ تم میرا اکیلا پن دور کرو گے کیا؟ تم اپنے چچا کی جگہ لو گے؟ تب میری عمر 20 سال تھی۔ یہ بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ چچی نے میری حیرانی دیکھی تو میرے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگی، پلیز میرا اکیلا پن دور کر دو۔ چچی کی بات سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں انہیں خود سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر چچی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے میں بہکنے لگا، مگر ہمارے رشتے کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے میں نے ان سے نظریں پھیریں اور انہیں میرے کمرے میں جانے کا کہا، مگر چچی تھیں کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اگلے دن جب میں صبح کالج سے واپس آیا تو چچی نے دروازہ کھولا تو میری نظریں چچی پر جمی ہی رہ گئیں۔ چچی تازہ دم نہا کے نکلی تھیں اور ان کے گیلے کپڑوں سے چچی کا نیچے کا جسم نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور چچی سے کھانا مانگا۔ میں اپنے چچا کے ہاں رہتا تھا اور چچا کام کی غرض سے گھر میں کم ہی آیا جایا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد چچی نے عجیب ہی فرمائش کر دی۔ چچی کہنے لگی، اویس، تمہیں پتہ ہے تمہارے چچا تو کام کی غرض سے گھر میں کم ہی آتے ہیں اور تم بھی سارا دن کالج میں ہی رہتے ہو۔ تم مجھے گاڑی چلانا سکھا دو۔ چچی کے بار بار اصرار کرنے پر میں انہیں منع نہیں کر پایا۔ ہم لوگ قریباً رات کے 11 بجے گاڑی لے کے نکلے۔ چچی کو ڈرائیونگ کی بنیادی سبق سمجھایا، مگر چچی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چچی نے ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور ان سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی۔ میں نے مشکل سے گاڑی کو سنبھالا۔ چچی ایک دم سے ڈر گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اویس، گاڑی چلانا میرے لیے مشکل ہے۔ تم ایسا کرو، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ اور میں تمہاری جولی میں بیٹھ کر چلاتی ہوں۔ تم مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جانا، اور گاڑی بے قابو ہوئی تو سنبھال لینا۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، پر چچی کے پرزور اصرار پر میں مان گیا۔ چچی نے کالی ریشمی قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی تھی، جس میں چچی کا حسن دلکش نظر آ رہا تھا۔ خیر، بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور چچی بھی میری جولی میں آ بیٹھیں۔ جیسے ہی وہ میری جولی میں آ بیٹھیں تو ان کا نرم و ملائم جسم اور اس سے آنے والی خوشبو مجھے مدہوش کرنے لگی۔ میں نے خود سے قابو کھونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چچی نے گاڑی چلانا شروع کی تو انہوں نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ سے قابو کھو دیا اور میں نے فوراً بریک لگا دی۔ ایک دم گاڑی رکنے کی وجہ سے میرے ہاتھ چچی کے نرم سنگتروں پر جا لگے اور میرا کیلا ایک دم کھڑا ہو گیا اور چچی کی خوبانی کو جا لگا۔ میں نے خود سے قابو کھو دیا اور میں نے آہستہ آہستہ چچی کے سنگتروں کو سہلانا شروع کر دیا۔ ایسا میں نے زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا۔ چچی مجھے خوب مزہ دے رہا تھا۔ چچی نے ایک بار پھر گاڑی چلانا شروع کی۔ چچی کے سنگترے میرے ہاتھ میں ہی تھے۔ چچی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ شاید وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی چاہتی تھیں۔ چچی نے جان بوجھ کر
گاڑی کو برے طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر سے اچانک ہینڈ بریک کھینچ دی، جس سے میرا کیلا چچی کے تھوڑا سا اندر کی سیر کرنے لگا۔ اب میں اور چچی فل موڈ میں تھے، پر شاید یہ سب یہاں مناسب نہیں تھا، اس لیے چچی نے کہا، اویس ابھی بہت وقت ہو گیا ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، اور قریباً 20 منٹ کے اندر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ رستے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ میں اتنا بے تاب ہو رہا تھا کہ شاید میری اور چچی کی خوشیوں پر پانی پھیرنے کے لیے چچی کی بڑی بہن اور ان کی بیٹی، جس کی عمر تقریباً 22 سال تھی، ہمارے گھر آ گئے۔ اس وقت ان کا بنا بتائے آنا حیران کن تھا۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔